طلال صاحب یہ آپ کے لیے بھی اور فاروق صاحب کے لیے بھی میں اسٹیٹ بینک کے نمبر آپ کو قرضے کے دکھانے لگا ہوں. وہ کہتے تھے 30,000 ارب روپیہ قرضوں کا بوجھ ڈال گئے. یہ 30,000 ارب ٹوٹل قرضے بھی تھے اور اس میں لائبلٹیز بھی تھیں. اس وقت ایکچوئل نمبر تھا 24.9 بلین 24,900 ارب. جب پی ایم ایل این گئی یہ سرکاری قرضے تھے اور اگر پرائیویٹ لائبلٹی شامل کر لیں تو 30,000 ارب بن جاتا تھا. 29,900 کچھ تھا. اب وہ نمبر آج کی تاریخ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر ایٹ دی اینڈ آف دی تھرڈ کوارٹر یہ جو نمبر پوسٹ ہوا ہے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر یہ 45,400 اور کچھ 70 ارب پہ پہنچ گیا. 50% فاروق صاحب گروتھ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر ڈیٹ وہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ٹریپ اس کے اندر پھنسا گئی ہے. 50% 3 سالوں میں نے پاکستان کی ہسٹری میں قرضوں میں اضافہ ہوتے نہیں دیکھا. دیکھیں مالک صاحب اس میں دو وجوہات ہیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے تو پھر پورا سچ بولنا ہے. پہلے 5.5% گروتھ پی ایم ایل این کی تھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. 5.5% گروتھ ہم نے حاصل کی 19.2 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بعد. 5.5% گروتھ آپ نے حاصل کی جب آپ کی ایکسپورٹس پیپلز پارٹی کے دور سے کم ہو گئی. 5.5% آپ نے گروتھ حاصل کی ساگڈار نے جب آپ کی ایگریکلچر گروتھ زیرو نہیں نیگیٹو کے اندر تھی. 5.5% گروتھ آپ نے حاصل کی جب آپ کے ترسیلات زر منجمد تھے یعنی اس کے اندر کوئی نہ کمی ہوئی نہ کوئی اضافہ ہوا. 5.5% جب آپ نے گروتھ حاصل کی تو آپ نے ریکارڈ 11.7 بلین ڈالر قرض لیا. اب آپ آ جائیں ہماری طرف. جو اسحاق ڈار نے ظلم کیا 7 بلین ڈالر میں نہیں یہ کہہ رہا, مفتاح اسماعیل کی بے شمار سٹیٹمنٹس موجود ہیں آن ریکارڈ ہیں کہ 7 ارب ڈالر مارکیٹ کے اندر ڈالے فکٹیشیسلی ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے. 5 ارب ڈالر آپ نے بھی سر بیچا. وہ ہمارے زر مبادلہ آپ نے بھی بیچا. نہیں ایک منٹ سن لیں. جس طریقے سے ڈار نے 7 ارب ڈالر بیچا آپ نے پہلے 8 ماہ میں 5 ارب ڈالر بیچا. میں آ رہا ہوں 1 منٹ مجھے دے دیں پلیز. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے 9 ارب ڈالر ریزرو سے 15 دن کے ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا. اگر اتنی معیشت تگڑی تھی, دودھ شہر کی نہریں بہائی تھی تو ہماری لیے اپنی لیگیسی کو چھوڑ کے جاتے نا. ہم نے جو ہے وہ فوری طور کے اوپر آپ کو پتا ہے فرینڈز آف پاکستان نے ہماری مدد کی جو ہمارا تھوڑا سا سانس نکلا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہیں وہ 15.6 بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں. کمرشل بینکس کے ڈال رہے ہیں مجموعی طور کے اوپر 23 بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں. اور آج آپ کا روپیہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے آپ بتا دیں, میرے پاس فگرز ہیں, کبھی 17 روپے تگڑا ہوا ہو. بڑے ہمارے دور میں سب سے کم ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, 14% ڈی ویلیویشن ہوئی ہے. پی ایم ایل این کے دور کے اندر 23% ڈی ویلیویشن. آپ 123 سے 170 پہ لے کے گئے تھے دیکھیں اور پھر آپ 170 سے واپس 154 پہ لے. آپ کہتے ہیں آپ کو شاباشی دے کے 16 پہ اسٹینڈ کر دیا. سر پھر دیکھیں نا واپس آ ملک صاحب ایک سوال کرنا ہے صرف 170 پہ لے کے فرق حبیب سے ایک سوال کرنا وہ غلط پالیسی تھی. نہیں 1 منٹ ذرا آپ حوصلے سے سنتے جائیں نا. ہم نے ایک سوال کرنا ہے فرق حبیب صاحب. چلے مجھے یہ بتائیں ہم کیا قرضوں کی شکل میں طلال صاحب سے بھی نہیں ہم قرضوں کی شکل میں لے ہمارے قرضے تو لیے ہیں آپ نے نہیں ریکارڈ. سر سنیں ہمارے ایکسپورٹس کے نمبرز بتا رہے ہیں آپ کو. یہ لکھ لیں آپ کی 25 بلین ڈالر سے اوپر ایکسپورٹس جائیں گی. آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ 1 بلین ڈالر آیا, یہی پاکستانی لے کر آئے کیونکہ ان کو پتا ہے وزیر اعظم ایماندار ہے, منی لانڈر نہیں کر رہا, بیرون ملک گھر نہیں بنا رہا. پتا ہے انہیں وزیر اعظم جو ہے ایماندار ہے. 24 بلین ڈالر 10 مہینے میں آئی ہے. اگر اگلے 2 مہینوں میں بھی 2 بلین ڈالر آ گئی 28 بلین ڈالر کراس کر جائے گی. بھی کراس کر جائیں گے آپ یہ دیکھیں ملک صاحب آپ کے منہ میں گھی شکر, آپ کے منہ میں گھی شکر. دوسری بات سنیں, پاکستان کی تاریخ میں ریمیٹنسز, ایکسپورٹس, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ 3 چیزیں جمع کر لیں 55 بلین ڈالر انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے انفلوز نہیں آئے. طلال صاحب یہ تو ڈالرز ملک سے باہر منی لانڈر کر رہے تھے. چور نہیں ہے اس لیے پیسے آ رہے ہیں. یہ تو ڈالر منی لانڈر کرتے تھے. ان کو کیا پتا ڈالر کیا ہوتا ہے, کیا کس طرح روکا جاتا ہے, کس طرح معیشت کو سسٹین کیا جاتا ہے. دو مختصر سی باتیں دیکھیں نا. ایک تو دنیا کو نا سب کو سمجھتے ہیں بیوقوف. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا تھا, ایکسپورٹ کا او میرے بھائی نیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ موڈی, اسٹینڈرڈ اینڈ پور, میں آپ کو 1 درجن بین الاقوامی جریدے اور نیوز چینل بتا دیتا ہوں جو کہتے تھے پاکستان کی اکانومی فلائی کر رہی ہے. آج وہ کہہ رہی ہے ڈوب رہی ہے. میرا مطلب میں گزارش ہے وہ کوئی ہمارے مامے کے پتر نہیں تھے. اور بات دیکھیں نا یہاں بیٹھ کے کہہ دینا ایک فگر نہیں, کلیکٹیو بتائیں. آپ نے بیڑا غرق کی ہے اس اکانومی کا اور ہم نے اس اکانومی کو 4 چاند لگائے تھے. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب آپ سے. ملک صاحب ایک سوال ذرا 1 منٹ فرق حبیب صاحب, میں ایک سوال, اگر اتنی اکانومی اچھی چلتی رہی ہے, میری معصومانہ سوال ہے مجھے جواب نہیں آ رہا کو ہماری بھی ایک سوال نا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, نہیں تو میں آپ کو ضرور جواب دیتا.
फरक हबीब साहब, एक सवाल मुझे मलक साहब इनसे जवाब ले दें। सर मेरी आवाज इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी तो तीन वजीर खजाना क्यों बदले? असद उमर को क्यों उठाया, हफीज शेख को क्यों उठाया? और भाई आप फेलियर, 5 FPR के चेयरमैन। मैं इन्वेस्टमेंट के आपके बता देता हूं कितने बंदे बदले हैं। मैं आपको प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी आपके पास टीम ही आज तक नहीं बन सकी। अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी थी तो टीम क्यों बदलते रहे? उसका कप्तान जो है वजीर खजाना क्यों 3 दफा बदला है?